السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سہمی لرزتی لڑکھڑاتی 18ویں ترمیم، کچھ اقدامات اور بڑے لوگوں کے مثبت و منفی ریمارکس نظریات، فلسفہ اور مقولوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ آج بھی دہائیوں بعد خوشکن بازگشت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسی روز مارزہ وجود میں آ گیا تھا جب پہلا مسلمان اس خطے میں داخل ہوا۔ لیاقت علی خان کا موقع مثال بن گیا۔ خواجہ ناظم الدین کی ڈائننگ ٹیبل پر بے باکی سے خوش خوراکی امر بن گئی۔ آفس ٹیبل کو خواجہ ناظم الدین کے پیٹ کی مناسبت سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد کی کامیاب حکمرانی میں رتھ بورل کا کردار تھا، جو بیک وقت ان کی سیکرٹری آیا اور نرس تھی۔ ایوب خان کا 65 کی جنگ میں بھارت کو للکارنا پاکستانیوں کے جذبہ ایمانی کو جلا بخش گیا۔ یحییٰ خان کے جم میں آدھا پاکستان ڈوب گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی نواز شریف کو عمر لگنے کی دعا بغیر پھیرے لگائے پوری ہو گئی۔ جنرل ضیاء کا یہ قول بھی مقبول ہوا، میں اشارہ کروں تو سیاستدان دم ہلاتے چلے آئیں گے۔ میاں نواز شریف کے کئی زرعی اقوال ان کی شخصیت کا پرتو ہیں۔ جنرل ضیاء الحق شہید کا مشن پورا کروں گا۔ جناب یہ ہیں وہ ذرائع۔ مجھے کیوں نکالا؟ اب وہ لندن میں ہیں۔ ادھر ان کو پاکستان لانے کے لیے نیب سرگرم ہے تو وہ دل میں کہہ رہے ہوں گے نہ چھیڑ ملنگا نو۔ مشرف نے وردی کو کھال قرار دیا مگر وہ چمڑی کی طرح اتر گئی۔ کس کے ہاتھوں؟ زرداری کے ہاتھوں۔ گویا کیری ہاتھی پر حملہ آور ہوئی۔ ہمارے ہاں سیاست میں ہمیشہ سے گھسیٹا گھسیٹی جاری اور ایک دوسرے کے لیے ضرب کاری ہی ہے۔ آج 18ویں ترمیم کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ حق اور مخالفت میں دفتر کے دفتر کھل رہے ہیں۔ اس کی حیت بدلتی نظر آ رہی ہے بلکہ نوشتہ دیوار ہے۔ یہ ترمیم اپریل 2010 میں صدر آصف علی زرداری کی کاوش سے پارلیمنٹ میں آسانی بلکہ بغیر بحث و تمہیز طریقہ لاسانی سے منظور ہو گئی۔ اس ترمیم کے تحت بہت سے اختیارات مرکز سے صوبوں کو دے دیے گئے۔ مشرف نے 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اختیارات کا گھنٹہ گھر بنا دیا۔ زرداری صاحب نے اختیارات سرنڈر کر کے صدر کے عہدے کو نمائش محض بنا دیا۔ اسمبلیوں اور حکومت کے قتل کی تلوار بھی 17ویں ترمیم 58 ٹوبی کو نیا جنم دے کر پارلیمنٹ نے مشرف کو تھمائی تھی۔ اس ترمیم کی مولانا فضل الرحمان کی زیر سربراہی متحدہ مجلس عمل نے اپوزیشن کا پرچم لہراتے ہوئے دل و جان سے حمایت کی تھی۔ 17ویں ترمیم کی کچھ مثبیات برقرار بھی رکھی گئیں۔ 17ویں ترمیم کی میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے لیے زہر خند شک تیسری بار وزیر اعظم بننے پر قدغن تھی۔ 2 سال میں آصف زرداری نے شاید مستقبل کی سیاست کا ادراک کرتے ہوئے صوبوں کو فل لوڈڈ کرنے کی ٹھانی۔ ان کو احساس ہو گیا تھا پی 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 طویل عرصہ جو قیامت تک کا بھی ہو سکتا ہے سندھ حکومت یا سندھ تک محدود ہو جائے گی۔ 18ویں ترمیم میں تعلیم اور صحت کے امور صوبوں کے حوالے کر دیے گئے۔ رؤف طاہر سے بات ہوئی، ان کو تعلیم کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں۔ تعلیم صوبوں کے پاس ضرور رہی مگر نصاب کے نفاذ کا اختیار مرکز کو ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ صوبوں میں قومی ہیروز کا تعین صوبائیت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ سندھ میں راجہ طاہر غریب پرور اور محمد بن قاسم کو غاصب باور کرایا جاتا ہے۔ پنجاب میں کچھ بدبخت رنجیت سنگھ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ یہ اسی ترمیم کا ہی اعجاز ہے۔ کرونا وبا کو کنٹرول کرنے میں مرکز صرف پیسے ہی بانٹ سکا، اس کی گائیڈ لائنز اور پالیسیوں کو صوبے آپشن سمجھتے ہیں۔ سندھ باقاعدہ مرکز کے مقابل دم پر کھڑا نظر آتا ہے۔
आसिफ अली जरदारी के कशफ करमात से कोई आगाह नहीं था, मगर वो सदर बन गए। कैसे? मुशर्रफ 2008 के इंतखाबात में मर्जी के नताइज के हसूल के मतमनी थे। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाया। जरदारी साहब ने आर्मी चीफ जनरल कियानी के साथ कुर्बतें बढ़ा लीं। ताल्लुकात में खुशगवारियत PPP दौर के इख्तिताम तक रही। जरदारी को सदारत के मनसब तक पहुंचाने में जनरल कियानी के साथ हम तुम काम आई। 18वीं तरमीम मुस्लिम लीग नून की तरफ से बग़ैर किसी हिलो हुज्जत बल्कि बहस के भी इसके लिए दिलो जान से कबूल हो गई, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह में रुकावटें दूर हो रही थीं। ANP का सूबा सरहद का नाम तब्दील करने का दरीना मुतालबा मान लिया गया। कौमियत और इलाकायत की बात करने वालों को इनकी आरजुओं और तमन्नाओं से बढ़कर खुद मुख्तारी मिल गई थी। 18वीं तरमीम के बारे में क़य्यूम निज़ामी साहब ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने इस कदर गैर मामूली इख्तियारात हासिल कर लिए कि पाकिस्तान अमली तौर पर फेडरेशन की बजाय कॉन्फेडरेशन बनकर रह गया। तरमीम मंजूर करने वाले पार्टी लीडरों की नज़र अवाम के मफादात की बजाय कौमी ख़जाने पर थी। इनकी बदनीति कई हवालों से साबित हो चुकी है। आज हुकूमत को कोरोना के तदारुक और इसके ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए 18वीं तरमीम के बायस रुकावटें नज़र आईं। इसलिए भी 18वीं तरमीम में नज़रसानी की बहस शुरू हुई, जिसका आगाज़ असद उमर ने किया और इस पर PPP, PTM और ANP लाल भब्बोका हो गई। तरमीम में नज़रसानी की राय को जमहूरियत पर हमला, कौमी हम आहंगी का शेराज बिखरने की साजिश करार दिया जाने लगा। अलबत्ता मुस्लिम लीग को फ़ारा अदा करने पर आमादा नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून और PPP की क़यादत आज इसी मुकाम पर है जिस पर 18वीं तरमीम के मंजूरी के वक्त मियां नवाज शरीफ थे। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की पाबंदी हटाने के बदले वो हर शर्त मानने पर तैयार थे। आज PPP और नून लीग की मर्ज़ी के मुताबिक नैब कानून में तब्दीली कर दी जाए तो 18वीं तरमीम पर नज़रसानी को जा भले इसको आइन ही से निकाल दिया जाए, तो भी मिसाक़े जमहूरियत की पगड़ी बदल और बाद की बारी बदल PP और नून लीग को कतई एतराज़ नहीं होगा, मगर ना तो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नैब कानून बदलता नज़र आता है और ना ही 18वीं तरमीम अपनी 2010 की शक्ल में बरकरार रहती दिखाई देती है। आज तक की पेश रफ्त के मुताबिक 18वीं तरमीम पर नज़रसानी मुकद्दर की तरह अटल नज़र आती है। शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।